شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خارج کا خودکش حملہ ناکام، 4 خارج ہلاک۔ ذرائع کے مطابق خارج نے سیکیورٹی فورسز پر خودکش حملے کی کوشش کی۔ ایک خارجی نے بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فورسز کے کیمپ کی دیوار سے ٹکرائی جو دھماکے سے پھٹ گئی، جس کے بعد 3 مزید خارجیوں نے کیمپ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ بروقت اور بہادرانہ کارروائی کے نتیجہ میں تینوں خارجی کیمپ کے باہر ہی ہلاک کر دیے گئے۔ صرف پچھلے 2 دن میں افغان طالبان کی حمایت یافتہ 88 خارج کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ ایک بہادرانہ کارروائی کی گئی ہے۔ میر علی میں خارج کا خودکش حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے، 4 خارجیوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ خارج نے بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فورسز کے کیمپ کی دیوار سے ٹکرائی تھی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ وزیراعظم ہاؤس میں اجلاس کے دوران قومی یکجہتی کے پیغام پر مشاورت، افغانستان کے ساتھ کشیدگی اور سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں افغان مہاجرین کی واپسی سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں۔ مغربی سرحد پر افغان طالبان کی حالیہ جارحیت پر تفصیلی بریفنگ، قومی سلامتی کے تناظر میں اہم پالیسی اقدامات زیر غور ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا اجلاس میں شریک نہ ہونے کا امکان ہے۔ لاہور میں تنظیمات اہل سنت کی حکومت سے مذاکرات، پنجاب بھر میں مساجد کو کھول دیا گیا۔ مساجد نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے کھولی گئی ہیں۔ لانگ مارچ کے بعد پیدا شدہ صورتحال کے تناظر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے 300 سے زائد مساجد کو سیل کیا گیا تھا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف لاہور عمر دراز گوندل سے۔ عمر، بتائیے گا پنجاب حکومت کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ کس نوعیت کا فیصلہ ہے؟ جی، یہ ایک انتہائی اہم اور حساس معاملہ بھی تھا، لیکن اس سلسلے میں اب جو تنظیمات اہل سنت پاکستان ہیں ان کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے، اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ ان کے جو پنجاب حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ان کے اس اعلامیے میں بھی اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ جو تمام مساجد ہیں جن کو سیل کیا گیا تھا ان کو کھول دیا گیا ہے، اور ان مساجد کے اندر اب نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کی ادائیگی بھی ہوگی۔ ظاہر ہے جو لانگ مارچ یا باقی صورتحال امن و امان کا ایک مسئلہ تھا، اس کے تناظر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کارروائی کی گئی تھی اور 300 سے زائد ایسی مساجد تھی جن کو سیل کیا گیا تھا۔ ذرائع نے دعویٰ کیا تھا، جس کے بعد اب ان سیل شدہ مساجد کے حوالے سے انتظامیہ اور جو یہ احباب ہیں ان کے درمیان ملاقات اور مذاکرات ہوئے، جس کے بعد اب جو ہے بتایا گیا ہے کہ ان مساجد کو کھول دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ بیورو چیف لاہور عمر دراز گوندل اس متعلق بتا رہے تھے۔ مذہبی جماعتوں کی احتجاج کے کال کے پیش نظر شہر کے حساس مقامات پر اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ شہر میں میٹرو بس سروس چل رہی ہے، جبکہ تعلیمی ادارے بھی معمول کے مطابق کھلے ہیں۔ انوار عباسی راولپنڈی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی انوار، بتائیے گا راولپنڈی میں کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، مذہبی جماعتوں کی جانب سے آج احتجاج کی کال دی گئی تھی۔ اسی وجہ سے راولپنڈی شہر میں جو اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے مختلف مقامات پر، جس میں اساس مقامات ہیں، جس طرح احتجاج کے حوالے سے جو فیض آباد ہے، شمس آباد ہے اور دیگر علاقے ہیں، وہاں پر پنجاب پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اچھی بات اس دفعہ یہ ہے کہ راستوں کو بند نہیں کیا گیا۔ عموماً جب بھی احتجاج کی کال ہوتی ہے تو فیض آباد اور اس کے اطراف میں علاقوں کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اس دفعہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مری روڈ پر ٹریفک روان دواں ہے، راستوں کو بند نہیں کیا گیا۔ اگرچہ کنٹینرز موجود ہیں، سڑکوں کے اطراف میں موجود ہیں، راستے بند نہ ہونے کی وجہ سے شہر میں معمولات زندگی معمول کے مطابق ہیں۔ کسی قسم کا یہاں پر نہ کسی جگہ راستہ بند کیا گیا اور نہ ہی کہیں کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی کی گئی ہے، جس کے باعث یہاں پر ٹریفک بھی جو مختلف شاہراہیں بالخصوص مری روڈ ہے وہاں پہ معمول کے مطابق ٹریفک بھی اس وقت روان دواں ہے، اور معمولات زندگی بھی اس وقت معمول کے مطابق ہے، اور تمام جو مارکیٹس وغیرہ ہیں، بازار ہیں یا بس اڈے ہیں، وہ بھی معمول کے مطابق کھلے ہیں۔ جی، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ جمعہ کو شکرانے کے اجتماعات ہوں گے۔ تحریک لبیک رہنما سرکاری ٹیم کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے، ہر بار کہا گیا کہ واپس چلے جائیں، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تحریک لبیک کی شرائط ایک سے بڑھ کر ایک تھی، ان کی فہرست میں قاتلوں اور دہشت گردوں کی رہائی کے مطالبات شامل تھے۔ یہ ریلی فلسطین کے لیے نہیں بلکہ مجرموں کی رہائی کے لیے نکالی گئی تھی۔ اس دن کسی پر بلا جواز تشدد نہیں ہوا، کارروائی صرف پرتشدد عناصر کے خلاف کی گئی۔ شرپسند عناصر گھروں اور عمارتوں سے براہ راست فائرنگ کر رہے تھے۔ ریاست کسی کو ہتھیار اٹھانے یا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے دنیا بھر میں فلسطین کے حق میں پرامن مظاہرے ہوئے، کہیں تشدد نہیں ہوا۔ پاکستان میں مذہب کے نام پر جدید اسلحہ کے ساتھ سڑکوں پر آنا افسوسناک ہے۔ ٹی ایل پی کے مسلح احتجاج نے مذہبی جذبے کو تشدد میں بدلنے کی کوشش کی۔ جب دنیا امن کی طرف بڑھ رہی ہے، کچھ عناصر پاکستان میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ ایس ایچ او شیخ پورہ کو 21 گولیاں مارنے والے درندے قانون سے نہیں بچ سکیں گے۔ پرامن احتجاج آئینی حق ہے، جلاؤ گھراؤ اور اسلحہ استعمال ناقابل قبول ہے، اور مزید کہا کہ قانون کے نام پر بغاوت یا فتنہ
किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लकी मरवत की आवाम का अफगान तालिबान और फितनल खारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना लड़ने का अज़्म। लकी मरवत में हज़ारों अफराद अफगान तालिबान और दहशतगर्दों के खिलाफ बाहर निकल आए। लकी मरवत के इलाके गंडी चौक में मुकामी अफराद का अफगान तालिबान और दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने का वाज़ेह ऐलान। अफगान तालिबान और दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के साथ शाना बशाना खड़े होने के अज़्म का इयादा किया। लकी मरवत में मुकामी अमन कमेटी और मुशरान की सरपरस्ती में रैली और जरगे में हज़ारों अफराद की शिरकत। मुकामी मुशरान का कहना है कि अपने इलाकों में किसी भी दहशतगर्द को छुपने की जगह नहीं देंगे। इलाके में दहशतगर्दों समेत इनके सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अफगान तालिबान की पाकिस्तान में चीन का पाक अफगान जंग बंदी का खैर मकदम। यूएन मिशन अफगानिस्तान ने लड़ाई ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने पाक अफगान जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि चीन ताल्लुकात में बेहतरी के लिए तालीमी किरदार अदा करने को तैयार है। यूएन इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान ने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई ख़त्म कर दें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटों की जंग बंदी पर अमल दरामद जारी है, जो कल शाम तक जारी रहने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ तालिबान और फितनल खारिज के ठिकानों पर पाकिस्तान की टारगेटेड कार्रवाइयों में मुतअद्दिद हलाकतों के बाद अफगान तालिबान ने जंग बंदी की दरख्वास्त की थी। चीन का पाक अफगान जंग बंदी का खैर मकदम। यूएन मिशन अफगानिस्तान ने लड़ाई ख़त्म करने का मुतालिबा कर दिया है। इस मुतल्लिक़ आपको आगाह करें कि चीनी वज़ारत ख़ारजा ने पाक अफगान जंग बंदी का खैर मकदम किया है। चीन की जानिब से कहा गया कि ताल्लुकात में बेहतरी के लिए तमीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। यूएन इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान ने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई ख़त्म कर दें। ईरानी सदर ने कहा है कि पाक अफगान कशीदगी कम कराने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। ईरान के सदर मसूद पशिगान ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान नए सिरे से कशीदगी ने ईरान समेत खत्ते में मौजूद दीगर ममालिक में तशवीश पैदा कर दी है। मुस्लिम ममालिक तनाज़ात और तकसीम को मुस्तरद करते हैं और इस तरह की बदअमनी मुस्लिम दुश्मनों और बैन अक़वामी साजिशों का नतीजा है। ईरानी सदर का कहना था खत्ते को पहले से ज़्यादा अमन, हम-आहंगी और ताउन की ज़रूरत है और ईरान कशीदगी कम करने में तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत आला सतह का इजलास जारी है। अस्करी क़यादत और विफाकी काबीना के सीनियर अरकान भी इजलास में मौजूद हैं। इजलास में कौमी और दाखिली सलामती से मुतल्लिक़ अहम उमूर का जायज़ा लिया जा रहा है। इजलास का वाहिद एजेंडा अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी का अमल का जायज़ा लेना है। इजलास में अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी से मुतल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्किल हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इजलास में शरीक नहीं है। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी की शिरकत। इस मुतल्लिक़ आपको बताएं कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इजलास में शरीक नहीं है। आला सतह का ये इजलास जारी है। इजलास में कौमी और दाखिली सलामती से मुतल्लिक़ अहम उमूर का जायज़ा लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी है। इस मुतल्लिक़ आपको आगाह करें कि अस्करी क़यादत और विफाकी काबीना के सीनियर अरकान भी इजलास में मौजूद हैं। इजलास में कौमी और दाखिली सलामती से मुतल्लिक़ अहम उमूर का जायज़ा लिया जा रहा है। इजलास का वाहिद एजेंडा अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी के अमल का जायज़ा लेना है। इजलास में अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी से मुतल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्किल हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इजलास में शरीक नहीं है। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी की शिरकत। इस मुतल्लिक़ आपको आगाह कर रहे हैं कि यह आला सतह का इजलास जारी है जिसमें सियासी क़यादत मौजूद है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस इजलास की सदारत कर रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला शिरकत नहीं कर रहे। उनकी जगह पर चीफ सेक्रेटरी इस वक्त इजलास में मौजूद है। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदे ABN न्यूज़ रिजवान अब्बासी से। रिजवान, बताइए कि यहाँ हम इजलास जारी है, दाखिली और खारजी उमूर ज़ेर बहस हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मगरबी सरहदी सूरत हाल से मुतल्लिक़ आला सतह का जो इजलास है उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है, जिसमें मुल्की सलामती और अफगानिस्तान के साथ जो हालिया कशीदगी है, अफगानिस्तान के जो महाजरीन हैं उनकी वापसी से मुतल्लिक़ अहम अमूर पर गौर किया जा रहा है। और ज़राए के मुताबिक इजलास में तीनों सूबों के जो वज़राए आला है वो इस वक्त इस इजलास में शरीक है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी इस इजलास में शरीक है। इसके अलावा आला अस्करी क़यादत और सिविलियन जो हुकाम है वो भी इसमें शरीक है। कौमी सतह के इस इजलास में जो 9 मुंतखब वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, उनकी अदम शिरकत रही, इसमें उन्होंने शिरकत नहीं की। और इजलास में कौमी यकजहती, सरहदी इंतजामात और दाखिली सलामती और जो खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल है उस पर तफसीली जो मुशावरत है वो की जा रही है। और जरा ये बता रहे हैं कि इजलास के दौरान जो मगरबी सरहद पर जो अफगान तालिबान की जो हालिया जारहाना इकदाम पर सिक्योरिटी इदारों की तफसीलात है उस पर ब्रीफिंग की जा रही है। और हुकाम ने अफगानिस्तान की जानिब से जो दरअंदाजी है, जो सरहदी खिलाफ वर्जियों और पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर मुरतब होने वाले जो मुमकिन असरात हैं उससे भी आगाह किया है। और ज़राए ने ये बताया कि इजलास में अफगानिस्तान से आए हुए जो गैर रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन हैं उनकी वापसी और उनके क्याम से जुड़े सिक्योरिटी खदशात पर भी गुफ्तगू हो
رہی ہے اور اس حوالے سے بعض اہم فیصلے متوقع ہیں جن کا اعلان بھی متوقع ہے۔ وزیر اعظم نے اجلاس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ قومی سلامتی، سرحدوں کے تحفظ اور قومی مفاد ہر چیز پر مقدم ہے، اور حکومت تمام فیصلے قومی وحدت، داخلی استحکام اور آئندہ نسلوں کی بہتر مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے گی۔ اور اجلاس میں قومی سلامتی کے تناظر میں اہم پالیسیوں اور ان پر اقدامات اور ان پر جو کیے جانے والی امپلیمنٹیشن ہے اور جن میں سفارتی، سیکیورٹی اور انتظامی حکمت عملی شامل ہے، اس پر باضابطہ اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ، رضوان عباسی اس متعلق بتا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ اسپیشل پاور آف اٹرنی کے ذریعے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ وکیل سید علی بخاری ایڈوکیٹ کے ذریعے بانی سے ملاقات کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اسپیشل پاور آف اٹرنی کے ذریعے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ عدالت بانی پی ٹی آئی سے فوری ملاقات کی اجازت دے درخواست میں استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں وفاق اور پنجاب کے سیکرٹری داخلہ، آئی جی پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈالہ جیل کو فریق بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا کابینہ کی تشکیل سے متعلق پیغام، سلمان اکرم راجہ نے پارٹی کو پیغام پہنچا دیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق بیرسٹر سیف اور مزمل اسلم کی کابینہ میں شمولیت کا معاملہ روک دیا گیا۔ محمود خان اچکزئی کی جانب سے دیے گئے اشاعیے میں سلمان اکرم راجہ، جنید اکبر، اسد کیسر اور اپوزیشن قیادت شریک ہوئی۔ ذرائع کے مطابق اشاعیے میں سلمان اکرم راجہ نے کہا، بانی سے کابینہ، مزمل اسلم اور بیرسٹر سیف سے متعلق میری گفتگو ہوئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے واضح کہا ہے کہ میں نے کابینہ میں مزمل اسلم اور بیرسٹر سیف کی شمولیت کا کوئی حکم نہیں دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں نے اڈیالہ ملاقات کے بعد پیغام سہیل آفریدی کو پہنچا دیا ہے۔ بانی نے کہا کہ کے پی ارکان اسمبلی اور مشیروں کے لیے پارٹی تنظیم سے مشاورت کی جائے۔ خیبر پختونخوا پارلیمانی پارٹی کی اکثریت نئی کابینہ میں نئے چہروں کو لانے کے حق میں ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے معاملات چلانے کے لیے ایڈوائزر کونسل تشکیل دینے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق ایڈوائزری کونسل میں پارٹی کے سینئر رہنما شریک ہوں گے۔ ایڈوائزری کونسل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو گائیڈ کرنے کے لیے ہوگی۔ سلمان اکرم راجہ، علیمہ خان کی پیش کردہ تجویز پر پارٹی کے سینئر قیادت نے اتفاق کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ایڈوائزری کونسل میں سلمان اکرم راجہ، اسد کیسر شامل ہوں گے۔ ایڈوائزری کونسل میں صوبائی صدر خیبر پختونخوا جنید اکبر بھی بطور ممبر شامل ہوں گے۔ بانی کی منظوری اور اجازت سے کونسل میں نئے اراکین کو بھی شامل کیا جائے گا، جبکہ ایڈوائزری کونسل کی سربراہی خود وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کریں گے۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ ایک ایڈوائزری کونسل بنائی جائے گی جس کی صدارت خود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کریں گے، اور یہ سینئر پارٹی کے ممبران پر مشتمل ہوگی جن میں سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر بھی شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ ایڈوائزری کونسل میں صوبائی صدر خیبر پختونخوا جنید اکبر بھی بطور ممبر شامل ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس جہانگیری مبینہ جعلی ڈگری کیس میں متفرق درخواست دائر کر دی گئی۔ شہری سراج احمد کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی گئی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جسٹس جہانگیری کو ہدایت کی جائے اپنی تعلیمی اسناد کو عدالتی انسپیکشن کے لیے پیش کریں۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ شہری سراج احمد کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی گئی ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری نے میری اسناد پر مجھے ہراساں اور رسوا کیا۔ درخواست میں متن، جسٹس جہانگیری 13 کروڑ روپے ہرجانہ ادا کریں۔ درخواست گزار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس جہانگیری مبینہ جعلی ڈگری کیس میں متفرق درخواست سامنے آئی ہے۔ شہری سراج احمد کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی گئی ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری نے میری اسناد پر مجھے ہراساں اور رسوا کیا۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے۔ جسٹس جہانگیری 13 کروڑ روپے ہرجانہ بھی ادا کریں۔ درخواست گزار کا یہ مطالبہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس جہانگیری مبینہ جعلی ڈگری کیس سے متعلق ایک اور معاملہ، شہری سراج احمد کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی گئی ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری نے میری اسناد پر مجھے ہراساں کیا۔ جسٹس جہانگیری 13 کروڑ روپے ہرجانہ ادا کریں۔ درخواست گزار کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس جہانگیری مبینہ جعلی ڈگری کیس، اسی متعلق ایک اور درخواست بھی سامنے آئی ہے۔ شہری سراج احمد کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ مزید بات کریں گے فیصل عباس سے۔ فیصل بتائیے گا، جسٹس طارق جہانگیری سے متعلق ایک اور درخواست شہری سراج احمد کی جانب سے سامنے آئی، کیا استدعا کی گئی ہے اس درخواست میں؟ بالکل جی، دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی مبینہ جعلی ڈگری کیس سے متعلق ایک متفرق درخواست آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوئی ہے، جس میں شہری سراج احمد کی جانب سے دائر کی گئی ہے، اور شہری سراج احمد کی ڈگری کی جو تصدیق کا کیس تھا وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر تھا، جس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری نے شہری سراج احمد کی ڈگری کی ویریفیکیشن کے لیے IBCC اور HEC سے
ویریفائی کرنے کے لیے لکھا، جس میں آج ایک اور درخواست دائر ہوئی ہے، اور اس میں جو شہری ہیں سراج احمد، انہوں نے موقف اپنایا ہے کہ جناب جسٹس طارق محمود جہانگیری نے میری اسناد پر مجھے ہراساں کیا اور مجھے رسوا کیا، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری بہت شکریہ فیصل عباس، اس درخواست سے متعلق آگاہ کر رہے تھے۔ مذہبی جماعت کے کارکنان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے تحریک لبیک کے 11 کارکنان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ اس سے پہلے ملزمان کو عدالت پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر محمد عالم نے ملزمان کے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ باغبان پورہ میں دہشت گردی کا مقدمہ درج ہے۔ اس متعلق مزید بتائیں۔ 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ باغبان پورہ میں دہشت گردی کا مقدمہ درج ہے۔ مذہبی جماعت کے کارکنان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات کا یہ معاملہ ہے۔ اس متعلق بتائیں کہ 11 کارکنان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ تفتیشی افسر محمد عالم نے ملزمان کے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کر رکھی ہے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ باغبان پورہ میں دہشت گردی کا مقدمہ درج ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔